دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ہر انسان پیسے والا بننا چاہتا ہے، لیکن دنیا کی تمام دولت صرف 5% لوگوں کے پاس ہی کیوں ہے؟ کیونکہ 95% لوگ قسمت پر اور 5% لوگ محنت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایلان مسک جنوبی افریقہ کے کیپٹل کروٹیریا میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی والدین میں طلاق ہو گئی۔ ایلان مسک کی والدہ ماہر غذائیت اور ماڈل تھیں، لیکن ایلان مسک اور اس کے بھائی نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی یہ اپنی ماں کے رویے سے تنگ آ کر اپنے باپ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر میں یہ کینیڈا شفٹ ہو گئے اور وہاں پر ہی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ کینیڈا میں تعلیم کے بعد یہ امریکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے PhD کرنا چاہی، لیکن PhD شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے PhD کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ایلان مسک شروع ہی سے ایجادات اور ٹیکنالوجی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار 12 سال کی عمر میں ویڈیو گیم تخلیق کی، جس کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو گیم $500 میں سیل کر دی۔ جس وقت ایلان مسک نے تعلیم چھوڑی تو اس وقت انٹرنیٹ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ کامیابی کے لیے مہنگی ڈگریوں کی ضرورت نہیں اور انہیں سکل چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، لہٰذا اس سے خوبصورت موقع ڈیجیٹلائز کرنے کا نہیں مل سکتا۔ ایلان مسک نے 1995 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے انہیں فنڈنگ ان کے والد نے فراہم کی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا۔ ایلان مسک اس کمپنی کے CEO بننا چاہتے تھے۔ آخرکار 1999 میں کمپیکٹ نے $307 ملین میں Zip2 کو خرید لیا۔ اس میں ان کے حصے میں $22 ملین آئے۔ اس کمپنی سے موصول ہونے والی رقم انہوں نے XCOM میں انویسٹ کر دی اور پھر انہوں نے XCOM کی بنیاد رکھی۔ یہ آن لائن فائنینشیل سروسز اور ای میل کرنے والی کمپنی تھی۔ یہاں بھی وہ CEO بننا چاہتے تھے، لیکن کمپنی کے انویسٹرز نے ایسا نہ ہونے دیا۔ 1 سال کے بعد یہ کمپنی ایک اور کمپنی کے ساتھ ضم ہو گئی۔ یہ کمپنی پے پال تھی اور اب کی بار ان کا CEO بننے کا سپنا پورا ہوا اور وہ ضم شدہ کمپنی کے CEO بن گئے، لیکن جلد ہی انہیں ہٹا دیا گیا۔ 2006 میں پے پال کو eBay نے $11.5 ارب میں خرید لیا۔ ایلان مسک پے پال کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے، یہاں ان کے حصے میں $175 ملین آئے۔ اس رقم سے انہوں نے اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی۔ ایلان مسک وہ کچھ کر چکا ہے جو کچھ عام لوگ سوچتے بھی نہیں۔ اور یہ انسان 2001 میں امریکہ سے ماسکو گیا۔ اس کا مقصد بیلسٹک میزائلوں کی خریداری کرنا تھا اور یہ بیلسٹک میزائل موسمیاتی تبدیلیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا، اور پھر یہ بیلسٹک میزائل گرین ہاؤس ایفیکٹ پر ڈالنا چاہتا تھا۔ خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا جو اربوں ڈالرز کے عوض خلائی میزائل مہیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس شخص نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی کہ یہ وہی اربوں ڈالرز کے میزائل ملین ڈالرز میں دینے لگا، جس سے پوری دنیا خلائی معلومات اور حقیقت کے قریب آ گئی۔ ناسا جو راکٹ $2 ارب میں لانچ کرتا ہے، یہ کمپنی اسی راکٹ کو $100 ملین سے بھی کم میں پورا کر دیتی ہے۔ اس کمپنی کا نام اسپیس ایکس ہے اور اس کے مالک دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک ہیں۔ ایلان مسک نے کیسے $100 ملین ایک ہی سال میں کما کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور بل گیٹ کو کراس کر کے سیدھا جیف بیزوس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بلکہ کئی دنوں تک دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بھی اپنا نمبر مینٹین رکھا۔ ایلان مسک کئی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، جن میں اربوں ڈالر کی کمپنیاں جن کا نام ٹیسلا، اسپیس ایکس، دا بورنگ کمپنی، اوپن AI، اسٹار لنک شامل ہیں۔ ایلان مسک آج کی تاریخ میں $180 بلین کا مالک ہے، جو تقریباً 1368 ارب بنتے ہیں۔
ایلان مسک کئی ملکوں سے زیادہ امیر ہیں، الجیریا، قطر، عمان اور اس کے علاوہ 135 ملکوں کی جی ڈی پی 180 بلین ڈالر سے کم ہے، یعنی دنیا کے 140 ملک ہی ایلان مسک کے مقابلے میں غریب ہیں۔ ایلان مسک کو نہ صرف کارز پسند ہیں بلکہ انہیں لگژری کارز بھی پسند ہیں، بلکہ انہیں ونٹیج کار بھی پسند ہیں۔ ایلان مسک کی کار کلیکشن میں شامل ہیں 1920 میں ریلیز ہونے والی فورڈ ماڈل ٹی، جو اپنے دور کی سب سے مہنگی اور اچھی گاڑی جانی جاتی تھی، 1967 کی ای ٹائپ جیگور روڈسٹر ایلان مسک کی پسندیدہ گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی انہیں گاڑی خریدنے کا شوق تھا، جو انہوں نے اپنی پہلی ہی کمائی میں پورا کر دکھایا۔ 1976 کی لوٹس ایسپریٹ، جو جیمز بانڈ کی مووی میں دی اسپائی ہو لوڈ می میں استعمال کی گئی تھی۔ مووی میں یہ گاڑی ایک بٹن سے ہی سب میرین میں کنورٹ ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہی ایلان مسک کو یہ گاڑی بہت پسند تھی۔ 2013 میں جب یہ نیلام ہونے لگی تو ایلان مسک نے بنا سوچے اسے $1 ملین میں خرید لیا۔ دوستو، موویز میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ سب ریئل نہیں ہوتی ہیں۔ ایلان مسک نے جب یہ گاڑی خریدی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ گاڑی ٹرانسفارم نہیں ہے، یعنی کہ یہ سمندر میں نہیں تیر سکتی۔ انہیں خاصا دکھ ہوا، پھر انہوں نے اپنی ہی کمپنی میں اسے ٹرانسفارم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ اگر آپ چاند پر جانا چاہتے ہیں یا پھر ایسے کسی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اسپیس ایکس سے رابطہ کر کے اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو $1 ملین چاہیے ہوں گے۔ ایلان مسک کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ٹیسلا کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد اس نے 2003 میں 3 دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی۔ ٹیسلا کا نام 1856 میں پیدا ہونے والے ایک سائبیرین موجد اور انجینئر کے نام پر رکھا گیا۔ ایلان ایسی گاڑیاں متعارف کروانا چاہتا تھا جو کہ بیٹری کی مدد سے چلتی ہیں۔ اس کمپنی کی پہلی گاڑی 2008 کو متعارف کروائی گئی، جس کا نام روڈسٹر تھا۔ اس کی سپیڈ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس گاڑی کو بنانے کے بعد اس کمپنی کی مالیت میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ یہ کمپنی اب تک 5 سے زائد ماڈل متعارف کروا چکی ہے اور اب تک اس کے 14 لاکھ سے زائد ماڈل خریدے جا چکے ہیں۔ ایک مالیاتی ادارے بزنس انسائٹس کے مطابق 2021 میں اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ $700 بلین سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ 2030 تک دنیا بدل کے رہ جائے گی اور ایسا ایلان مسک کر کے دکھائیں گے۔ ایلان مسک کہتے ہیں کہ یہ دور ایسا آ گیا ہے جہاں ایک سکل کا مطلب آپ غریبی سے صرف 1 قدم کی دوری پر ہیں۔ فیوچر میں دنیا اتنی تیزی سے بدلنے والی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں، اس لیے ملٹی سکل اور ملٹی انکم سورسز کا ہونا بہت ضروری ہے۔